اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحفہ یا علی مدد۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آج میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی نایاب دو حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان میں سے پہلی حدیث کا جو ٹائٹل ہے، موضوع ہے، وہ ہے امام کے قتل کی معرفت میں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مسلسل میں ہر ویڈیو میں یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ ایک نشست ہے جس میں مفضل علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مختلف سوالات کے جواب پا رہے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بحر بے کراں علمی سمندر سے مفضل کی پیاس بجھا رہے ہیں، اور مفضل غوطہ ہو کر غوامسان علوم آل محمد میں شمار ہو رہے ہیں، اور مولا نے ان کو اپنے باپ کا درجہ بھی عطا کیا۔ تو انہوں نے مولا سے سوال کیا۔ مفضل کہتے ہیں، میں نے اپنے مولا امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مجھے امام کی موت اور قتل کے بارے میں بتلائیے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ پس آپ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ پھر فرمایا، شاید کہ تم قتل حسین اور ان کے ذبح ہونے کے بارے میں، اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے قتل کے بارے میں، اور یحییٰ اور عیسیٰ کے قتل کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو۔ میں نے کہا، یہ میرے سینے میں کھٹک رہا ہے۔ اے میرے مولا، امام صادق نے فرمایا، اے مفضل، بے شک یہ اللہ کے اصفیاء اور اولیاء ہیں اور اس کے برگزیدہ ہیں۔ یہ ان کی توہین ہے کہ وہ دشمنوں کی تلوار کی دھار سے ذبح ہو جائیں۔ یہ تو ظاہر میں ان پر حجت قائم کرنے کے لیے تھا، اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا ذبح ہو جائیں تو بے شک اللہ اپنے اولیاء اصفیاء کی اس سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے بعد مفضل علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا سے پوچھا کہ مولا، باطن میں قتل امام حسین کی معرفت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ یعنی مولا صادق سے اللہ کے اس قول کے بارے میں پوچھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم قرار دیا۔ امام صادق نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں امام حسن اسحاق تھے اور حسین اسماعیل تھے۔ میں نے کہا، ہے میرے مولا، مجھے قصہ مسیح کے بارے میں بتلائیے۔ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ہاں مسیح تمام انبیاء، اوصیاء اور مرسلین سے افضل ہیں، لیکن جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے امر کو غالب کرے تو اس میں سے بعض کو بعض کرتا ہے تاکہ اس کے باطن پر غالب کر دے، اور بعض کے ذریعے کل پر دلالت کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی قدرت پر تکبر نہ کریں، اور اللہ کی عظمت انبیاء، اوصیاء اور اصفیاء سے منقطع نہیں ہوتی، اور حسین ابن علی علیہ السلام اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والے ہیں۔ اور یہ اللہ کی شان کے خلاف تھا کہ حسین کو کافروں کی تلوار چھو بھی جائے، اللہ اپنے مقرب اولیاء سے اہل عداوت کو دور کرتا ہے، اور وہ اپنے اور اپنے اولیاء کے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، حلیم ہے، ظالم نہیں ہے۔ اور اللہ نے حسین کے ساتھ وہ کام کیا جو نہ مسیح کے ساتھ ہوا، نہ زکریا کے ساتھ، نہ یحییٰ کے ساتھ، اور نہ ہی کسی اور نبی کے ساتھ۔ اور یہ ذبح ظاہر میں 1000 ذبیحے سے زیادہ ہے، اور ظاہر میں یہ اسماعیل کا فدیہ ہے، اور حسین و اسماعیل کا نام نسب ایک ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں، گویا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور حسین کی مثال مسیح جیسی ہے، جیسے کہ اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ انہیں صلیب پر چڑھایا، لیکن ان کو شبہ ہو گیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ انہیں صلیب پر چڑھایا، لیکن ان کو شبہ ہو گیا، اور جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ان میں اس کے لیے شک ہے، ان کے لیے اس میں علم نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے گمان کی پیروی کی اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بس یہی صفت انبیاء اور اوصیاء کے قتل کی صفت ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر امام صادق نے فرمایا، اہل کوفہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ کہ کیا کہتے ہو؟ فرمایا، بابا جان وہ کیجئے کہ جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ان دونوں نے فرما برداری کی تو ہم نے ان کو ندا دی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یہ تو کھلا امتحان ہے، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک عظیم ذبیحے کو قرار دیا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ مفضل نے کہا، میرے مولا کیا آپ اپنے شیعوں کا قول چاہتے ہیں یا کسی اور کا؟ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جو غیر شیعہ کہتے ہیں وہ بتاؤ۔ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ ذات کہ جس نے اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم کے ذریعے دیا، اس سے مراد وہ مینڈھا ہے جو جنت سے لایا گیا۔ امام نے فرمایا، اللہ پاک ہے، اللہ نے جنت کے لیے کوئی چیز خلق نہیں کی جسے قتل کا عذاب دیا جائے۔ فرمایا، مفضل اس بارے میں میرے شیعہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، ہے میرے مولا وہ جابر سے، وہ امام باقر سے علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ کے اس قول کے بارے میں روایت کرتے ہیں، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک ذبح عظیم قرار دیا۔ اسحاق وہ حسن تھے اور حسین اسماعیل تھے۔ امام صادق نے فرمایا، انہوں نے جو کہا سچ کہا، بس حسین اس سے اللہ کے ہاں عظیم تر ہیں کہ ان کو ذبح کیا جائے، لیکن لوگ اللہ کے اولیاء کو نہیں جانتے، اور ہمارے شیعہ اللہ کے ولی اور اس کے رسول محمد کے باطن علم سے سنتے ہیں، اور اسے اپنے مومن بھائیوں کو بھی حق پہنچاتے ہیں، اور ان کے غیر سے علم باطل نہیں لیتے، یہ اللہ کے ہاں اس سے عظیم ہے۔ اور وہ لوگ حق کو باطل کرتے ہیں اور باطل کو حق کرتے ہیں، اور اللہ اپنے لطف و تدبیر کو جانتا ہے، وہ جو کرتا ہے کسی سے نہیں پوچھتا، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا، اور اللہ لوگوں کے لیے امثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور فرمایا، دیکھو ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات واضح کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، شاید کہ وہ عقل سے کام لیں اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بس اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے امثال بیان کی ہیں، اور اسے صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ مفضل نے کہا، ہے میرے مولا آپ نے اللہ کی قسم مجھے شفا بخشی اور میرا تمام غم دور کر دیا۔ امام صادق نے فرمایا، بے شک اللہ اس چیز کو شفا دینے والا ہے جو سینوں میں ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت ہے، اور سینوں کے لیے شفا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اور فرمایا، مفضل یہی مینڈھے کے ذبح ہونے کا باعث ہے، کیا میں تم کو اس دن کی تفصیل کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جس دن لوگ قتل حسین پر جمع ہوئے تھے؟ میں نے کہا، جی ہاں اے میرے مولا، آپ مجھے ضرور اس کے بارے میں خبر دیجئے۔ عزیزان محترم، یہاں تک یہ حدیث اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن یہاں سے آگے حدیث کی جو شروعات ہوگی وہ کمال معرفت کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کا تاثر آتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین تو قتل ہی نہیں ہوئے، کوئی ان کو قتل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو نور ہیں، اور پھر یہ سب جو شیعہ حضرات کر رہے ہیں ماتم، رونا، مجلس، یہ کیا پھر عبث ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ نے معرفت نورانیہ اگر حاصل کر لی ہوئی ہے تو پھر یہ حدیث آپ کے لیے بہت آسان ہوگی اور آپ کے قلب پر اتر آئے گی۔
جیسا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بشری پیکر میں اسی طرح آتے ہیں جیسے کہ تم انسان اس طرح قمیض پہنی ہوئی یا کوئی شرٹ یا کوئی چوغا پہنا ہوا وہ اتار دیتے ہو اور پہن لیتے ہو. ہمارے لیے اس قدر آسان ہے بشری پیکر میں آنا. تو ہمارا رونا، ہمارا غم مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسی لیے ہے کہ جو بشری پیکر، جو لباس، جس لباس میں وہ آئے تھے، ظالموں نے اس کو مجروح کیا، اس کا عزت و احترام نہ کیا. جس لباس بشری کو حسین کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے تھے، روتے تھے، گریہ فرماتے تھے، ان ظالموں نے اس لباس کی، اس حیثیت کی کوئی پرواہ نہ کی، اور جس ظالم کے دل میں جو آیا اس نے ویسا ہی ظلم کیا. کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار، کسی نے نیزے، کسی نے پتھر اور کسی نے گرم ریت پھینکی. یقیناً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا رونا اسی سبب سے ہے کہ جو بلا اور مصیبت امام پر نازل ہوئی، امام نے اس کو برداشت کیا، اور اس بلا کے علاوہ اپنے 71 شہداء کی لاشوں کو امام نے دیکھا، اور امام نے اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، غرض کے کربلا میں ہر وہ رشتہ جو انسانیت کے لیے وجود رکھتا ہے اس کرۂ ارض پر، وہ تمام رشتے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کربلا میں موجود تھے، اور امام نے ہر رشتے کو ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا. جیسا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ولایت کے بدن کو، ولایت کے اس بدن کو روح ولایت پر فدا کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بخوشی اپنے اس پیکر عظیم کو، کہ جس کا باطن نور ہی نور ہے، ولایت ہی ولایت ہے، روح ہی روح ہے، زندگی ہی زندگی ہے، حیات ہی حیات ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی رچ، کوئی عیب، کوئی ریب نہیں ہے، اتنے پاک و پاکیزہ بدن اور لباس کو ولایت کے لیے کٹوا دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فریاد